بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ سن 1951 کے دوران شام کے شہر حمص میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر حسان شمسی پاشا 1988 سے جدہ شہر کے اسپتال مستشفی الملک فہد میں دل کے امراض کے اسپیشلسٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ان کی کارکردگی، لیکچرز، لکھی ہوئی کتابوں اور حاصل ہونے والے انعامات اور اعزازات کی فہرست بہت لمبی ہے، مگر اختصار کے ساتھ ویکیپیڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ نے طب نبوی، دل کے امراض اور عام صحت کے مسائل پر بھی خوب تحقیق کی ہے اور 20 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی ہی ایک کتاب زیت الزیتونی بین الطب والقرآن اپنے انداز کی ایک اچھوتی کتاب ہے۔ زیر نظر مضمون ان کے دیے ہوئے ایک درس کا خلاصہ ہے جو آپ نے ایک کانفرنس میں پیش کیا۔ عوام الناس کے استفادہ کے لیے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، انہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔ جب مجھ پر یہ بھید کھلا کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے اور اس کا لیول 500 تک پہنچا ہوا ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ لوگوں کے مشورے ایسے آنے لگے گویا ہر دوسرا شخص حکیم ہو اور اس دوائی کا خود تجربہ کر چکا ہو۔ بس مختصراً یوں سمجھیے کہ 1 مہینے کی سخت جدوجہد اور ورزشی و محنت و مشقت اٹھا کر شوگر نہار منہ 200 اور ناشتے کے بعد 300 تک پہنچ سکی۔ دیسی دوائیوں کا بھی کوئی ہیلا نہ چھوڑا، مگر کوئی خاص افاقہ نہ ہو سکا۔ اس مرحلے پر میں نے طے کیا کہ اپنے آپ کو ہلکان کرنے والی بھاگ دوڑ چھوڑ کر اپنا علاج خود شروع کرتا ہوں، اور میں نے یہ 3 ممکنہ طریقے سوچے۔ پہلا طریقہ سخت ورزش اور کھانے پینے میں انتہائی پرہیز۔ دوسرا طریقہ زیتون کے تیل کا استعمال، اور تیسرا طریقہ کسی باقاعدہ اسپتال سے علاج کا شروع کروانا۔ ہر طرح کے علاج کا فائدہ دیکھنے کے لیے میں نے ایک ہفتہ ان تینوں پروگرام پر عمل کرنا شروع کیا تو نتائج کچھ یوں نکلے۔ پہلے ہفتے میں پروگرام نمبر 1 پر عمل کرنا، سخت اور کٹھن ورزش اور انتہائی پرہیزی کھانا پینا۔ اس عمل میں پورا ہفتہ گزر گیا مگر افاقہ اتنا معمولی تھا جس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے ہفتے میں پروگرام نمبر 2 پر عمل کرنا اور زیتون کے تیل کا استعمال کرنا۔ اس ہفتے بہت ہی حیرت ناک تبدیلیاں پیش آئیں۔ ہفتے کے ابتدائی 3 دنوں میں ہی شوگر ناشتہ کر چکنے کے بعد 180 درجے پر اور نہار منہ 100 درجے پر جا پہنچی، جبکہ ہفتے کے باقی دن کے عمل کے بعد شوگر کا لیول ناشتہ کر چکنے کے بعد 93 درجے تھا۔ ناشتہ کر چکنے کے بعد نہار منہ نہیں۔ اس ہفتے بھر کے علاج کے بعد میرے دل میں کئی سوچیں آئیں۔ کیا زیتون کا تیل ایک وقتی علاج ہے؟ بعد میں کیا ہوگا؟ کوئی بھی مریض اس پر عمل جاری رکھے یا چھوڑ دے؟ کیا انسان کبھی کبھار ایسا کر لیا کرے اور پھر چھوڑ دیا کرے؟ کیا زیتون کا تیل انسانی پتے کو دوبارہ کام کرنے کے قابل بنا دیتا ہے؟ کیا زیتون کا تیل انسانی خون میں شامل زیادہ شوگر کو چوس لیتا ہے؟ کیا زیتون کا تیل جسم میں انسولین کی پیداوار کو بہتر بناتا ہے؟ ہو سکتا ہے میری ان ساری باتوں میں دلچسپی لینے والے حضرات اب میرا جواب جاننے کے منتظر ہوں۔ میرے پاس بھی واضح جواب موجود نہیں ہے، مگر مجھے بس اس سے غرض ہے کہ زیتون کے تیل کے استعمال سے میرے خون میں پائی جانے والی شوگر کا لیول بتدریج گھٹتا گیا اور شوگر سے پیدا ہونے والے اعراض جاتے رہے۔ باقی کی ساری باتیں غیر ضروری ہیں۔ زیتون کے تیل کو میں جس طرح استعمال کرتا تھا وہ یوں تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ چمچ زیتون کا تیل سونے سے پہلے پی لینا اور اتنی ہی مقدار صبح نہار منہ کلی کیے بغیر پی لینا۔ اس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے رات کو پی جانے والی تیل کی خوراک بس 1 ہفتے ہی استعمال کی، تاہم صبح نہار منہ پینے والی خوراک کو میں نے اب تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہاں میں ایک سوال کا مبہم سا جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیا شوگر میں کمی اور شوگر سے پیدا ہونے والے اعراض کا خاتمہ واقعی زیتون کے تیل کے استعمال سے ہی تھا؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ مجھ پر تو یہی آشکار ہوا، اور میرے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں پر بھی جنہوں نے میرے مشورے پر عمل کیا اور اس طریقے سے اپنا علاج کیا۔ میں یہاں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا جو کہ میں نے خود محسوس کی اور وہ بہت ضروری بھی ہے
کہ صبح نہار منہ زیتون کا تیل پی چکنے کے بعد اور ناشتہ کرنے کا درمیانہ وقفہ جتنا زیادہ ہوگا افاقہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تاہم اتنا ضرور یاد رکھیے کہ یہ مدت کم از کم 1 گھنٹہ ضرور ہو۔ مجھے زیتون کا تیل استعمال کرتے ہوئے آج 1 سال ہو چکا ہے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے میری شوگر بہت ہی کنٹرول میں ہے۔ میرے اس بتائے ہوئے علاج سے لوگوں کے تاثرات مختصراً کچھ یوں رہے۔ بعض نے پہلے دن ہی شوگر کا لیول 100 درجے گھٹ جانے کا بتایا تو کچھ نے یہ تبدیلی 4-5 دنوں کے استعمال کے بعد مرتب ہوتی ہوئی بتائی۔ اکثر لوگوں نے پیروں کے ٹھنڈے یا گرم ہونے کی شکایت کا ازالہ ہو جانے کا بتایا۔ کچھ نے کہا کہ ان کے پیٹ سے متعلق کئی شکایتیں جاتی رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی بتایا کہ اب انہوں نے شوگر کی دوائی کھانے کے معمول میں بھی تبدیلی کرنا شروع کر دی ہے۔ شوگر کا ٹیکہ لگوانے والوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی یہ مقدار اب عادی کر لی ہے اور اسے بھی ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اکثریت نے بتایا کہ اب ان کے پیروں یا گھٹنوں کا درد جاتا رہا ہے۔ اب ایک ضروری بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو بھی یہ نسخہ استعمال کروایا تھا۔ الحمدللہ 1 مہینے کے استعمال سے ان کی شوگر اب نارمل ہے۔ انہیں زیتون کے تیل سے پراٹھا بنا کر کھلاتے تھے۔ آپ جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ 100% رزلٹ ملے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ کافی گرم ہوتا ہے تو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ میں نے غلطی کی تھی کہ ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کیا تو والد صاحب کو یرقان ہو گیا تھا، جو کہ اب الحمدللہ ٹھیک ہے اور شوگر بھی کنٹرول میں ہے۔ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ اسے کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ پرہیز کرنا سنت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی زیتون کے تیل کے نقصانات، تو کچھ لوگوں نے زیادہ دینداری دکھاتے ہوئے مجھے اچھی خاصی گالیاں دے کر سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ قرآنی پھل ہے اور یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خیر، رات کی بات کی کہ مترادف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز ہر شخص کے لیے موضوع نہیں ہوتی۔ جیسا کہ کھجور کا کھانا سنت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کھانے سے منع فرما کر انہیں چقندر کھانے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات کے سبب بھی عجیب و غریب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز مجلس مذاکرہ حدیث میں آپ سے کوئی حدیث پوچھی گئی، آپ اس وقت اسے نہ پہچان سکے، اپنے مکان پر تشریف لائے اور اپنی کتابوں میں اسے تلاش کرنے لگے۔ کھجوروں کا ایک ٹوکرا ان کے قریب رکھا تھا، آپ اسی حالت میں ایک ایک کھجور اس میں سے کھاتے رہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ حدیث کی فکر و جستجو میں کچھ ایسے مستغرق رہے کہ حدیث کے ملنے تک تمام کھجوروں کو تناول فرما گئے اور کچھ خبر نہ ہوئی۔ بس یہی زیادہ کھجور کھا لینا ان کی موت کا سبب بنا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جہاں اللہ نے ہر چیز میں فائدے رکھے ہیں، وہیں اس میں کوئی نقصان بھی پوشیدہ رکھا ہے کہ لوگ اس چیز کو اس کی افادیت کی وجہ سے زیادہ استعمال نہ کرنے بیٹھ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اجناس میں کیڑے پیدا کیے تاکہ لوگ ذخیرہ اندوزی نہ کر سکیں، تو مہربانی فرما کر بلا وجہ مفتی بننے کی کوشش نہ کیا کریں۔ پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہاں جو کچھ بھی اپلوڈ ہوتا ہے وہ علماء کی زیر نگرانی ہوتا ہے، تو اگر کوئی غلط بات ہوگی تو وہ ہمیں ضرور آگاہ کریں گے اور ہم اپنی اصلاح کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح شوگر کے مرض میں بھنڈی بھی بہت فائدہ مند ہے۔ بھنڈی ایک مقبول سبزی ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ کھائی بھی جاتی ہے، اور پاکستان سے زیادہ اسے عربی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اکثر گھروں میں پکائی جاتی ہے، لیکن اس کا پانی کئی بیماریوں جیسے شوگر، دمہ، کولیسٹرول اور گردے کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ بھنڈی کی وجہ سے نہ صرف آپ کا مدافعتی نظام بہتر ہوگا بلکہ کولیسٹرول کم رہے گا اور ساتھ ہی بلڈ شوگر لیول بھی ٹھیک رہے گا۔ ماہرین کے مطابق بھنڈی کو اوپر اور نیچے سے کاٹنے کے بعد اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں اور انہیں پانی سے بھرے ایک گلاس میں ڈال دیں اور ساری رات پانی میں پڑا رہنے دیں۔ اس کے بعد صبح ناشتے کے بعد بھنڈی سے نکلنے والا پانی پی لیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جن نئے بھائی اور بہنوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔